عظیم مفکر و معلم قرآن غلام احمد پرویز صاحب کی شہرہ آفاق شاہکار تصنیف کتاب التقدیر کا 7واں باب پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر و شر یعنی گڈ اینڈ ایول۔ انسانی فکر کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ مسائل حیات میں سے کسی مسئلہ نے اسے اس قدر وقف پیچ و تاب نہیں رکھا جس قدر مسئلہ خیر و شر نے اسے غلطاؤں پیچاں رکھا ہے۔ مسئلہ خیر و شر در حقیقت مسئلہ تقدیر کا جزو لا ینفک ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ صرف مفکرین ہی کا محور فکر و نظر نہیں رہا بلکہ اہل مذہب کا بھی مرکز توجہ رہا ہے۔ اس سلسلہ میں اس معمہ کو بڑی شد و مد سے پیش کیا جاتا ہے جسے سینٹ تھامس ایکوینس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ اگر شر کا وجود خدا کی مرضی سے ہے تو وہ خدا خیر مطلق نہیں ہو سکتا، اور اگر شر خدا کی مرضی کے الرغم موجود ہے تو خدا قادر مطلق نہیں کہلا سکتا۔ چونکہ زیر نظر کتاب میں ہم نے انداز یہ رکھا ہے کہ ہم تقدیر یا اس سے متعلقہ مباحث کے سلسلہ میں فلسفیانہ موشگافیوں اور منطقیانہ نکات آفرینیوں میں نہیں الجھیں گے، بلکہ عام فہم انداز میں ان مسائل پر گفتگو کر کے ان سے متعلق قرآنی تعلیمات پیش کرنے پر اکتفا کریں گے۔ اس لیے ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ انسانی فکر حکمائے یونان سے لے کر عصر حاضر تک نے اس باب میں کیا سوچا اور کیا کہا ہے۔ جن احباب کو ان تفصیلات سے دلچسپی ہو وہ راقم السطور کی کتاب یعنی پرویز صاحب کی کتاب انسان نے کیا سوچا کا مطالعہ فرما لیں۔ یہاں ہم انسانی فکر کی عام سطح کے مطابق اتنا بتائیں گے کہ وہ الجھاؤ کیا ہیں جن میں پھنس کر ذہن انسانی ہزاروں سال سے اس کشمکش میں گرفتار چلا آ رہا ہے، اور اس پس منظر میں یہ بتائیں گے کہ قرآن کریم ان پیچیدگیوں کا حل کیا بتاتا ہے۔ مشہور ہے کہ گوتم بدھ ایک راجا کے بیٹے اور ایک ریاست کے راجکمار یعنی ولی عہد تھے تو وہ شہزادہ، لیکن فطرت نے انہیں بڑا درد آشنا دل اور حساس قلب عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ چوہیا کو بلی کھا جاتی ہے اور بلی پر کتا جھپٹ پڑتا ہے، مرغی کے چوزے کو چیل اچک کر لے جاتی ہے اور ہرن کو شیر پھاڑ کر کھاتا ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک غریب انسان فاقوں سے گھل گھل کر مر جاتا ہے اور ایک نادار بیمار درد و کرب سے تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا ہے، تو ان کا قلب حساس اسے برداشت نہ کر سکا اور اس سے وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہ دنیا ہے ہی مصائب و آلام کا گھر، اور ان مصائب و آلام سے چھٹکارا پانے کا اس کے سوا کوئی علاج نہیں کہ انسان دنیا کو ترک کر دے، اور اس حد تک ترک کر دے کہ اس کے دل میں کوئی آرزو تک پیدا نہ ہو۔ جب دنیا کی طرف سے قطع علائق کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو وہ کامل عدم احساس کی منزل میں داخل ہو جائے گا جسے نروان کہا جاتا ہے، اور یوں اسے دنیاوی آلام و مصائب سے مکتی یعنی نجات حاصل ہو جائے گی۔ بعد میں ان کے ان تاثرات نے فلسفہ کی حیثیت اختیار کر لی جو 2500 سال سے انسانیت کے اعصاب پر چھایا ہوا۔ مادی دنیا سے نفرت، چونکہ دنیا نام تھا جہان آب و گل یعنی مادہ یعنی میٹر کا، اس لیے اس سے یہ کلیہ مستنبط کر لیا گیا کہ مادہ ایک دلدل ہے جس میں انسانی روح بری طرح پھنس گئی ہے۔ انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ روح کو مادہ کی اس قید سے چھڑا دیا جائے۔ طریقہ اس کا بھی ترک دنیا ہی ہے، اور یہ مقصد مختلف ریاضتوں اور مشقتوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس مسلک کو تصوف کہا جاتا ہے جو دنیا کی ہر قوم میں متواتر چلا آ رہا ہے
اگرچہ نام اس کا مختلف اقوام میں مختلف رہا ہے۔ مسئلہ تناسخ۔ تو ہندی مفکروں نے جب اس سوال پر غور کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں نہایت عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں اور دوسرے لوگ ساری عمر مصائب و تکالیف میں مبتلا رہتے ہیں، تو وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ جن لوگوں نے اپنے پچھلے جنم میں اچھے کام کیے تھے انہیں موجودہ جنم میں خوشحالیاں اور خوشگواریاں میسر آتی ہیں، جنہوں نے برے کام کیے تھے وہ مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ نظریہ در حقیقت عقیدہ تناسخ یعنی ٹرانس مائگریشن آف سول ہی کا دوسرا نام تھا، جو فکر یونان کی پیداوار تھا اور جہاں سے اسے ہندی ودوانوں نے مستعار لیا تھا۔ عیسائیت کا عقیدہ گناہ اول۔ کچھ دانشوروں نے جب یہ دیکھا کہ دنیا میں جھوٹ، فریب، چوری، ظلم، ناانصافی عام ہے تو وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ انسان کی فطرت ہی بد واقع ہوئی ہے۔ عیسائیت آگے بڑھی تو اس نے اس بنیاد پر گناہ اولین یعنی اوریجنل سن کی عمارت استوار کر لی۔ اس نے کہا کہ آدم اور اس کی بیوی نے بہشت میں جو گناہ کیا تھا اس کا اثر یہ ہے کہ ہر انسانی بچہ اس گناہ اول کی آلائش اپنے ساتھ لیے اس دنیا میں آتا ہے، اور انسانوں کی تمام اخلاقی خرابیوں کی جڑ یہی آلائش ہے۔ اس کے دور کرنے کا طریقہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسان جناب مسیح علیہ السلام کی تصلیب اور کفارہ پر ایمان لائے۔ اب مجوسیوں کی سنویت۔ ایرانی دانشوروں نے کہا کہ نہیں، بات یوں نہیں، بات یوں ہے کہ دنیا میں دو مستقل اور باہم دیگر متضاد قوتیں ازل سے برسر پیکار ہیں۔ ایک ظلمت یعنی تاریکی کی قوت ہے جسے اہرمن کہتے ہیں، اور دوسری نور یعنی روشنی کی قوت ہے جسے یزداں کہا جاتا ہے۔ ان دونوں میں ہر آن جنگ جاری رہتی ہے جسے خیر و شر کی کشمکش کہتے ہیں۔ یہ سنویت یعنی ڈوئلزم قدیم ایرانی مجوسیوں کا مذہب ہے جسے جناب زرتشت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ کائنات میں تضادات کی یہی جنگ ہے جس نے جرمن فلاسفر ہیگل کے نظریہ جدلیت ڈائلیکٹکزم کو جنم دیا اور جس پر مارکس کے معاشی نظریہ کی عمارت استوار ہے۔ آگے بڑھیے۔ شوپنہار کا فلسفہ قنوتیت۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں متضاد قوتیں ہیں ہی نہیں۔ جنہیں ہم متضاد قوتیں سمجھتے ہیں ان کے تضاد کی کیفیت ایسی ہی ہے جیسے ہم مثلا دایاں اور بایاں یا اوپر اور نیچے کہتے ہیں۔ یہ محض اضافی الفاظ یعنی ریلیٹیو ٹرمز ہیں۔ اس اعتبار سے ایک مکتب فکر کا خیال ہے کہ دنیا میں شر کا وجود نہیں، خیر ہی خیر ہے۔ اس کے برعکس دوسرا مکتبہ فکر جس کا امام شوپنہار ہے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ دنیا شر ہی شر ہے، اس میں خیر کا وجود ہی نہیں۔ یہ نظریہ در حقیقت گوتم بدھ کے نظریہ ہی کی صدائے بازگشت ہے۔ جس شخص کا ذہن ہو رسا لیکن بدقسمتی سے اعصاب ہو کمزور تو اس کی فکر پر لازمن قنوتیت یعنی پیسمزم چھا جاتی ہے۔ شوپنہار کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ ایک مکتب فکر کا خیال یہ ہے کہ خیر اور شر موجود فی الخارج نہیں ہوتے۔ یہ ان تاثرات کا نام ہے جو انسان مختلف واقعات سے اخذ کرتا ہے۔ مثلا کسی جنگل میں یعنی جہاں کوئی انسان نہ بستا ہو، اگر آندھی کا طوفان یا بارش کا سیلاب آ جائے تو اسے ہم تباہی یعنی شر نہیں کہتے، لیکن وہی طوفان یا سیلاب جب کسی بستی میں قیامت برپا کرتے تو وہ ہمارے لیے شر بن جاتا ہے۔ یا اس سے بھی برجستہ مثال میں رات کی تاریکی رہزن کے لیے خیر ہوتی ہے اور راہ رو کے لیے شر، لہذا ان کے نزدیک خیر اور شر انسان کے داخلی تاثرات ہیں، ان کا وجود مستقل بذات کچھ نہیں۔ مختصراً یہ ہیں مسئلہ خیر و شر کے وہ بگولے جن میں فکر انسانی ہزاروں سال سے طلسم پیچ و تاب بن کر
مبتلائے گردش ہے اور جن سے باہر نکلنے کی اسے کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بگولے خیر و شر کے پیدا کردہ نہیں بلکہ خود ذہن انسانی کے پیدا کرتا ہے۔ وہ خود ہی انہیں پیدا کرتا ہے اور جب ان کے بندھنوں میں پھنس جاتا ہے تو چیخنے چلانے لگ جاتا ہے کہ مجھے ان سے رہائی کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ اقبال رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں، سب اپنے بنائے ہوئے زنداں میں ہیں محبوس، خاور کے ثوابت ہوں کہ افرنگ کے سیار۔ آئیے ہم دیکھیں کہ قرآن کریم اس باب میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ قرآنی تعلیم، سب سے پہلے خارجی کائنات کے حوادث کو لیجئے جنہیں فطری شر یعنی نیچرل ایول کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ حوالہ کے لیے دیکھیے 15 نمبر سورت کی 85 نمبر آیت۔ قرآن کریم میں اس مضمون کی متعدد آیات ہیں، یعنی خدا نے کائنات کو بالحق پیدا کیا۔ لفظ حق کے معنی متعدد ہیں، لیکن موضوع زیر نظر کے اعتبار سے اس کے بنیادی معنی ہے ایسی چیز جس کا نتیجہ تعمیری یعنی کنسٹرکٹیو ہو، تخریبی یعنی ڈسٹرکٹیو نہ ہو۔ اس کے برعکس باطل کے معنی ہے تخریبی نتائج پیدا کرنے والا۔ یہاں سے واضح ہے کہ قرآن کی روح سے کائنات کی تمام اشیاء اور جو کچھ اس میں ہوتا ہے سب کا مقصد تعمیری ہے، تخریب نہیں۔ بالفاظ دیگر ان کا نتیجہ خیر ہے، شر نہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کائنات میں بے شمار قوتیں کار فرما ہیں، انہیں فورس آف نیچر کہا جاتا ہے، اور یہ تمام قوتیں خدا کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق سرگرم عمل رہتی ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ان قوانین کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ جوں جوں یہ ان قوانین کا علم حاصل کرتا جائے گا، فطرت کی قوتیں اس کے تابع فرمان ہوتی جائیں گی، تاں کہ یہ ایک دن ان تمام قوتوں کو مسخر کر لے گا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ حوالے کے لیے دیکھیے 45 نمبر سورت کی 13 نمبر آیت کہ خدا کا ارشاد ہے، یعنی ساری کائنات انسان کے لیے مسخر کر دی گئی۔ جب تک انسان کسی فطری قوت سے متعلق قانون کا علم حاصل نہیں کرتا، اسے سائنسی انکشافات کہتے ہیں، وہ قوت سرکش و بے باک رہتی ہے اور انسان کے لیے تباہیوں کا موجب بنتی ہے۔ جب یہ اس سے متعلق قانون کا علم حاصل کر کے اسے مسخر یعنی ہارنس کر لیتا ہے، اس سے ہزاروں تعمیری کام لیے جا سکتے ہیں۔ ذہن انسانی کے عہد طفولیت میں جب اس نے ہنوز قوانین فطرت کا علم حاصل نہیں کیا تھا، کائنات کی تمام قوتیں بے باک، فی لہٰذا اس کے لیے تباہی اور بربادی کا موجب تھیں۔ لیکن جوں جوں یہ ان کا علم حاصل کر کے انہیں مسخر کرتا چلا گیا، وہ مضرت رساں ہونے کی بجائے منفعت بخش بنتی چلی گئیں۔ وہ اشیاء تو منفعت بخش نتائج مرتب کرنے کے لیے پیدا کی گئی تھیں، لیکن انسان کو ان سے مفاد حاصل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا۔ قرآن کریم نے ان ارباب ایقان و فکر اور اعیان تحقیق و تجسس کو در خور تبریک قرار دیا ہے، جو مسلسل غور و فکر اور پیہم تحقیق و تفتیش سے کائناتی قوتوں کے مبنی برحق ہونے کے دعویٰ کی صداقت کا عملی ثبوت بام پہنچائے۔ سورہ آل عمران میں ان لوگوں کے لیے جو عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں، کائنات کی تخلیق اور دن اور رات کی گردش میں حقیقت تک پہنچنے کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یعنی ان صاحبان عقل و بصیرت اور ارباب فکر و نظر کے لیے جو زندگی کے ہر گوشے میں کھڑے بیٹھے لیٹے قوانین خداوندی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں
اور کائنات کی تخلیقی ترکیب پر غور و فکر کرتے ہیں اور اپنی تحقیقات کے بعد علی وجہ البصیرت پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، اے ہمارے نشو نما دینے والے، تو نے کائنات کی کسی شے کو تخریبی نتائج مرتب کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، تیری ذات اس سے بہت بلند ہے کہ تو اس کارگاہ کائنات کو بے مقصد اور تخریبی نتائج مرتب کرنے کے لیے پیدا کر دے۔ یعنی یہ ہماری کم علمی اور کوتاہ نگہی ہے کہ ہم تحقیق سے کام نہیں لیتے اور اس طرح کائنات کے نفع بخش پہلوؤں سے بے خبر رہ کر تباہیوں اور بربادیوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما کہ ہم علمی تحقیقات اور عملی تجربات کے بعد اشیاء کائنات سے صحیح فائدہ اٹھائیں اور اس طرح تباہ کن عذاب زندگی سے محفوظ رہیں۔ جو قومیں اس قسم کی تحقیقات نہ کرنے سے اشیاء کائنات کی نفع بخشیوں سے محروم رہتی ہیں، ان کی صحیح و عمل کی کھیتیاں جھلس جاتی ہیں اور وہ ذلت و خواری کی زندگی بسر کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسی ذلیل و خوار قوموں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ آل عمران کی آیات 189 to 191 تک۔ کارگاہ کائنات پر اس طرح غور و فکر کرنے والوں کو قرآن علماء کہہ کر پکارتا ہے۔ اس حوالے کے لیے دیکھیے 35 نمبر سورت کی آیت 27 اور 28۔ فطرت کی قوتیں، ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، کہ عملی ثبوت کے لیے تحقیقات کا نتیجہ ہے کہ فطرت کی وہ محیط قوتیں جو سرکش اور بے باک ہونے کی وجہ سے قیامت خیز تباہیاں مچایا کرتی تھیں، اور اس وجہ سے انسان سمجھتا تھا کہ وہ شر ہی شر ہیں، جب انسان نے ان پر قابو پا لیا تو وہ ہزار منفعت بخشیوں کا موجب بن گئیں اور خیر ہی خیر نظر آنے لگیں۔ بارش کا پانی جب انسانی کنٹرول میں نہیں ہوتا تو سیلاب بن کر تباہیاں لاتا ہے، لیکن جب انسان اسے ساحلوں میں مقید کر دیتا ہے تو وہ زمین مردہ کے لیے حیات تازہ کا پیامبر اور زندگی کا سہارا بن جاتا ہے۔ آگ شعلہ بے باک کی شکل میں ہو تو بستیوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے، لیکن جب وہ انسانی قبضہ یعنی کنٹرول میں آ جاتی ہے تو ہمتن خیر بن جاتی ہے۔ سانپ، بچھو اور دیگر سینکڑوں قسم کے زہریلے جانور جو اڑتی پھرتی موت اور چلتی پھرتی ہلاکت کے علاوہ اور کچھ دکھائی ہی نہیں دیتے تھے، اور جن کے متعلق کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ خدا نے انہیں پیدا کیوں کر دیا ہے، اب انہی کے زہروں سے ایسے تریاق تیار کیے جا رہے ہیں جو سینکڑوں مہلک بیماریوں کا علاج ہیں۔ اس کی ایک زندہ اور مجسمہ شہادت خود وہ شخص ہے جو اس وقت ان سطور کو لکھ رہا ہے اور اپنے خیالات قارئین کے سامنے پیش کر رہا ہے، یعنی پرویز صاحب۔ بات یوں ہوئی کہ جب 1964 میں میرا ایک آپریشن ہوا تو آپریشن تو کامیاب رہا، لیکن اس کے بعد ایک حادثہ کی وجہ سے اس طرح خون جاری ہو گیا کہ وہ تھمتا ہی نہیں تھا۔ معالج نے، جو اپنے فن میں ماہر ہونے کے علاوہ سراپا خلوص و محبت تھا، سب کچھ کر دیکھا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ نوبت بائیں جا رسید کہ میں بے ہوش ہو گیا، اور اعزاء و اقارب حتیٰ کہ خود ڈاکٹر صاحب میری زندگی کی طرف سے مایوس ہو گئے۔ میرا سانس اکھڑ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے آخری تدبیر کے طور پر ایک انجیکشن دیا، خون رک گیا۔ میں نے آنکھ کھول دی اور رفتہ رفتہ موت کے ویرانوں سے دوبارہ زندگی کی وادیوں کی طرف لوٹ آیا۔ بعد میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ وہ کون سا آب حیات تھا جس نے یہ مسیحائی کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس دوائی کا نام ری پیٹیلیس ہے جو سانپ کے زہر سے تیار ہوتی ہے۔ یہ سن کر میری زبان سے بے ساختہ نکلا کہ ربنا ما خلقتا ھذا باطلا۔ اقبال نے خدا اور آدم کے مکالمہ میں آدم کی زبان سے کہا تھا کہ من آنم کہ از سنگ آئینہ سازم،
من آنم کہ از زہر نوشینہ سازم، اگر آپ از زہر نوشینہ سازم کی زندہ شہادت لینا چاہیں تو کسی کیمسٹ کی دکان پر جائیے، آپ کو تقریباً 90% شیشیوں پر لکھا ملے گا پوائزن، اور ان میں سے ہر دوائی کسی نہ کسی مرض کے لیے تریاک ہوگی، اور یوں ہر زہر زبان حال سے پکار رہا ہوگا کہ ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، اے میرے پروردگار تو نے مجھے تخریبی نتائج کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، یہ انسان کی کوتاہی علم تھی جس کی وجہ سے اس نے ایسا سمجھ رکھا تھا۔ بچوں کے پیدائشی نقائص، انسان کی یہی کوتاہی علم تھی جس کی وجہ سے وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ بعض بچے پیدائشی لولے، لنگڑے، اپاہج، حتیٰ کہ اندھے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے قیاس نے بہت زور مارا تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہ امراض و مصائب ان کے کسی پچھلے جنم کے کرموں یعنی غلط اعمال کا نتیجہ ہیں۔ وہ اس سے زیادہ اور سوچ بھی کیا سکتا تھا، لیکن جب انسان علمی تحقیقات میں آگے بڑھا تو اس نے ان حوادث کا راز بھی پا لیا۔ چنانچہ اب ترقی یافتہ اقوام کا یہ عالم ہے کہ وہاں پہلے اس جوڑے کا جو شادی کا خواہاں ہو طبی معائنہ کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کسی ایسے مرض میں مبتلا تو نہیں جو موروثی طور پر بچے میں منتقل ہو جائے۔ اس طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد وہ رحم مادر میں جنین کی حالت کا معائنہ کرتے رہتے اور اسے وہیں ضروری سامان حفاظت بہم پہنچاتے رہتے ہیں۔ ان علمی انکشافات اور حسن تدابیر کا نتیجہ ہے کہ ان اقوام میں بچے بالعموم تندرست و توانا پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں اس شعبہ میں مزید تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے تاکہ بچوں کے ان نقائص و اسقام کی مدافعت کا بھی انتظام کیا جا سکے جو ابھی ان کی گرفت میں نہیں آئے۔ درد کا مسئلہ، شر یعنی ایول کی سب سے زیادہ سنگین اور کرب آمیز مثال درد یعنی پین کی دی جاتی ہے، اور جسے درد ہو رہا ہو اسے اس کا فلسفہ سمجھایا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ شدید درد کی حالت میں بالعموم سمجھنے سوچنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے۔ لیکن علم الامراض کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ درد تو فطرت کی رحمت ہے۔ انسانی جسم کی مشینری اس قدر پیچیدہ اور پر اسرار سی ہے کہ کسی دوسرے انسان کو تو ایک طرف خود اپنے آپ کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ چل کیسے رہی ہے، اور اس میں کوئی سقم تو نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ اس مشینری میں نقص اور خرابی پیدا ہو گئی ہے، فطرت نے ایک ڈیوائس تجویز کر رکھی ہے جسے درد کہا جاتا ہے۔ درد در حقیقت وہ خطرے کی گھنٹی ہے جو پکار پکار کر بلکہ چلا چلا کر آنے والے خطرہ سے آگاہ کرتی ہے۔ اگر یہ گھنٹی نہ بجے تو کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکے کہ مشین کے اندر کوئی خرابی واقع ہو رہی ہے، تاں آ کے وہ مشین چلتے چلتے رک ہی نہ جائے، یعنی انسان کی موت واقع ہو جائے۔ اس نقطہ نگاہ سے درد در حقیقت ایک نعمت ہے، لیکن فطرت کے دوسرے طریقوں کی طرح یہ طریق بھی کروڑ سا ہے۔ اس لیے انسان اس تلاش میں ہے کہ اس کی جگہ کوئی ایسا طریق دریافت کر لیا جائے جس سے آنے والے خطرے کا علم تو قبل از وقت ہو جائے لیکن کرب و اذیت ساتھ نہ آئے۔ اس سلسلہ میں بڑی شد و مت سے ریسرچ ہو رہی ہے۔ اس وقت میرے سامنے ایک ریسرچ اسکالر جارج اے ڈبلیو بوہم کا ایک مبسوط مقالہ ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ جس رفتار سے یہ تحقیقات کی جا رہی ہیں اس کے پیش نظر توقع کی جا سکتی ہے کہ آئندہ 10 سال کے عرصے میں ایسا ہو جائے کہ انسان کو جسمانی درد سے نجات مل جائے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ بہرحال ہم کہہ یہ رہے تھے کہ اشیاء کائنات کے متعلق جوں جوں انسانی علم ترقی کرتا جاتا ہے ان کا شر کا پہلو خیر سے بدلتا چلا جاتا ہے۔ اشیاء کی مقدار استعمال، اشیاء کائنات کے خواص دریافت کرنے کے ساتھ یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے
کہ ان کا کس مقدار میں استعمال ممد حیات ہے اور کس مقدار میں ہلاکت آفرین۔ بالفاظ دیگر ان اشیاء کی تقدیرات یعنی پیمانوں کا معلوم کرنا۔ پانی کا ایک گلاس ممد حیات ہے، لیکن وہی پانی جب زیادہ مقدار میں پیٹ میں چلا جائے تو اس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ ڈوب کر آدمی اسی طرح مرتا ہے، یا مثلاً سنکھیا کے 10 قطرے تقویت بخش ہوتے ہیں اور 50 قطرے ہلاکت آفرین۔ اشیاء کے استعمال میں ان کی تقدیرات یعنی پیمانوں کو کس قدر اہمیت حاصل ہے، اس کی بین شہادت ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے۔ اس طریقے علاج کا نقطہ ماسکہ یہ ہے کہ کسی شے کے زیادہ مقدار میں کھانے سے انسانی طبیعت میں جس قسم کی ناخوشگوار کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اس شے کی ہومیوپیتھک میتھڈ یعنی ڈوز سے ان کیفیات کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اس اصول کے مطابق انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ کائنات کی ہر شے کی اصل خیر ہے، یہ اس کی غلط مقدار ہے جس سے وہ شر بن جاتی ہے۔ من شر ما خلقہ، اور اس سے ہمیں قرآن کریم کی اس آیہ جلیلہ کا مفہوم بآسانی سمجھ میں آ سکتا ہے، جس میں کہا گیا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، 113 نمبر سورت کی آیات 1 اور 2۔ یعنی اس بات کی احتیاط برتو کہ خدا نے کائنات میں جو کچھ پیدا کیا ہے ان کے غلط استعمال سے وہ تمہارے لیے شر نہ بن جائے۔ یعنی خدا نے شر کو پیدا نہیں کیا، اس نے اشیاء کائنات میں مختلف خواص و تاثیرات رکھ دی ہیں۔ اب ان کا مضر اور منفعت بخش ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ تم انہیں استعمال کس طرح کرتے ہو۔ اگر تم انہیں خدا کے مقرر کردہ قوانین طبیعی کے مطابق استعمال کرو گے تو ان کا نتیجہ خیر ہوگا، ان کے خلاف استعمال کرو گے تو اس سے شر پیدا ہوگا۔ اسی بنا پر سورہ آل عمران میں بطور اصول بتایا گیا ہے کہ بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر، سورہ آل عمران کی آیت 26۔ خدا نے شر کو پیدا نہیں کیا، اس نے اشیاء کائنات کو پیدا کیا اور ان کی تقدیرات مقرر کر دی۔ اگر انہیں ان کے مطابق استعمال کیا جائے تو اس کا نتیجہ خیر ہی خیر ہوگا کہ خدا سرچشمہ خیر ہے۔ اگر انہیں ان کے خلاف استعمال کیا جائے تو اس سے شر پیدا ہوتا ہے، یعنی شر خود انسان کا اپنا پیدا کردہ ہوتا ہے۔ یہی وہ حقیقت کبریٰ ہے جسے سورہ نساء میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کو ہم پہلے بھی سامنے لا چکے ہیں، لیکن نقطہ زیر نظر کی اہمیت اور نسبت کے لحاظ سے اس کا دوہرا دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ آیت یہ ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تمہیں جو خوشگواریاں ملتی ہیں وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہیں، اور جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور اس سے پہلے ہے قل کل من عند اللہ، سورہ النساء کی آیت 78 میں، کہ نتائج سب خدا کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق مرتب ہوتے ہیں۔ ان قوانین کے مطابق عمل کرو تو نتیجہ خیر ہی خیر ہے، ان کی خلاف ورزی کرو تو شر ہی شر۔ دوسری جگہ ہے وما عند اللہ خیر وابقا، 28 نمبر سورت کی 60 نمبر آیت، کہ جو خدا کے ہاں سے یعنی اس کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق چلنے سے ملتا ہے وہ خیر یعنی منفعت بخش بھی ہوتا ہے اور پائندہ بھی۔ بعض مقامات پر اس حقیقت کو بڑے لطیف انداز میں بیان کیا گیا، مثلا سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، انعمنا ہم نوازتے ہیں، تو وہ اعراض برتتا اور بے رخی اختیار کر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشُّرَكَانَ يُحْسَنُ،
حوالوں کے لیے دیکھیے 41 نمبر سورت کی 51 نمبر آیت اور 17 نمبر سورت کی 83 نمبر آیت. اور جب اسے نقصان پہنچتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. یہاں خدا نے نقصان یا شر کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا. دوسری جگہ ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم انسان کو رحمت سے لطف اندوز کرتے ہیں، اذقنا ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ اترانے لگتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. حوالے کے لیے دیکھیے 30 نمبر سورت کی آیت نمبر 36 اور 42 نمبر سورت کی آیت نمبر 48 کہ جب اسے اس کی خود کردہ غلطیوں کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے. سورہ اعراف میں یہ انداز اور بھی لطیف اور بلیغ ہو گیا ہے، جہاں کہا ہے کہ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا. حوالے کے لیے دیکھیے 7 نمبر سورت کی 58 نمبر آیت کہ زرخیز زمین خدا کے قانون کے مطابق بے اذن رب ہی نہایت عمدہ فصل پیدا کرتی ہے، لیکن ناقص زمین بہت کم پیداوار دیتی ہے. دیکھیے یہاں بے اذن ہی نہیں کہا، حالانکہ یہ بھی خدا ہی کے قانون کے مطابق ہوتا ہے. اخلاقی خیر اور شر. یہاں تک ہم نے اشیاء کائنات کے طبی خواص و اثرات، ان کے طبی طریقے استعمال اور ان سے پیدا ہونے والے منفعت بخش اور مضرت رساں یعنی خیر و شر جیسے نتائج سے بحث کی ہے. لیکن انسانی دنیا میں خیر اور شر کا ایک اور گوشہ بھی سامنے آتا ہے جس کا تعلق طبی قوانین سے نہیں. تلوار کی طبی خاصیت یہ ہے کہ وہ گلا کاٹ دیتی ہے. وہ تلوار ایک ظالم کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس سے مظلوموں اور کمزوروں کا گلا کاٹے گا، لیکن وہی تلوار اگر کسی انصاف پسند انسان کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس سے ظالموں کی کلائی مروڑ کر مظلوموں کی حفاظت کا سامان پیدا کر دے گا. تلوار وہی ہے اور اس کی طبی خاصیت بھی وہی، لیکن جس مقصد کے لیے اسے استعمال کیا گیا ہے وہ اس کے خیر و شر ہونے کا معیار بن جاتا ہے. اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھیے. ایک شخص فریب دے کر کسی شخص کا روپیہ ہتھیا لیتا ہے. فریب دینے میں کوئی طبی ذریعہ یعنی تلوار وغیرہ استعمال نہیں کیا گیا، اس میں صرف عقل انسانی کام میں لائی گئی ہے. آپ اپنے اس نقصان کا ذکر اپنے کسی ایسے دوست سے کرتے ہیں جو زیادہ ذہین و فتین ہے. وہ ایسی تدبیر کرتا ہے کہ اس فریب کار کو آپ کا روپیہ واپس دینا پڑتا ہے. اس میں بھی آپ کے اس دوست نے عقل ہی کا استعمال کیا ہے. اس سے بھی واضح ہے کہ عقل انسانی بھی ایک قوت ہے اور جس مقصد کے لیے اسے استعمال کیا جائے اس کے مطابق وہ خیر یا شر بن جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ ان مقاصد کا تعین کس طرح کیا جائے جن کے مطابق مادی قوتیں یا خود انسانی صلاحیتیں شر کے بجائے خیر بن جائیں. ظاہر ہے کہ عقل انسانی کی روح سے ان مقاصد کا تعین نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ عقل اس سوال کا جواب کس طرح دے سکتی ہے کہ اسے کس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے. جس طرح تلوار اپنے استعمال کا مقصد خود متعین نہیں کر سکتی، اسی طرح عقل انسانی بھی اپنے استعمال کا مقصد خود متعین نہیں کر سکتی. اس کے لیے عقل انسانی سے بالا تر کوئی سرچشمہ ہونا چاہیے. یہ سرچشمہ وحی خداوندی ہے، اور جو معیار وحی کی روح سے متعین ہوتا ہے اسے دین کی اصطلاح میں مستقل اقدار یعنی پرماننٹ ویلیوز کہا جاتا ہے. جب فطرت کی قوتوں، اشیاء کائنات یا خود عقل انسانی کو مستقل اقدار خداوندی کے مطابق استعمال کیا جائے تو اس کا نتیجہ خیر ہوتا ہے. جب انہیں ان اقدار کے خلاف صرف میں لایا جائے تو اس کا نتیجہ شر ہوتا ہے. جو معاشرہ مستقل اقدار خداوندی سے انکار کرتا ہے اور اپنے تمدنی نظام کو صرف عقل کی بنیادوں پر قائم کرتا ہے
اسے باطل کا نظام کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ انسان کے لیے شر ہوتا ہے۔ ایسے معاشرہ میں فطرت کی قوتوں اور اشیاء کائنات کا استعمال عقل کی روح سے کیا جاتا ہے، اور عقل کا استعمال اپنے جذبات کی روح سے۔ جذبات کے متعلق ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ ان جبلتوں کا نام ہے جو انسان کو حیوانی زندگی سے وراثت میں ملے ہیں، اور ان جبلتوں میں تحفظ خیش یعنی پریزرویشن آف سیلف اور تغلب خواہش یعنی سیلف ایگریشن کے جذبات بنیادی ہیں۔ یہی جذبات جب انفرادی سے اجتماعی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو تحفظ خیش سے مراد ہوتا ہے اپنی قوم کا تحفظ۔ اب آپ سوچئے کہ جب دنیا میں مختلف قومیں بستی ہوں اور ہر قوم فطرت کی قوتوں کو اپنی اپنی عقل یعنی مصالحے کے مطابق اپنے تحفظ اور دوسروں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے استعمال میں لائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی جہنم جس میں آج تمام اقوام عالم بری طرح سے گرفتار ہیں، یعنی وہ جہنم جو ان شرار یعنی چنگاریوں سے بھڑکایا ہوا ہے جو فطرت کی قوتوں کو مستقل اقدار کے استعمال کرنے سے وجود میں آتی ہیں۔ موجودہ دور کا جہنم یہی وہ نظام باطل ہے جس میں مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے کے آرزومند انسانوں کو طرح طرح کی تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اسی اعتبار سے اس معاشرے کی خرابیوں کے متعلق کہا کہ کانا شرہ مستطیرا، حوالے کے لیے دیکھیے 76 نمبر سورت کی 7 نمبر آیت، کہ اس کی چنگاریاں اڑ کر لگ جاتی ہیں۔ مستقل اقدار کو نظر انداز کر دینے سے جہاں نوع انسانی قوموں میں بڑھ جاتی ہے اور قوموں میں بعض زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں اور دوسری قومیں کمزور رہ جاتی ہیں، اور طاقتور قومیں کمزور قوموں کا خون چوس کر اور طاقتور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس طرح ایک قوم کے اندر مختلف طبقات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان طبقات میں بالادست طبقہ قوم کی دولت اور قوت کا مالک بن بیٹھتا ہے، اور زیر دست طبقہ ان کا محکوم و محتاج ہو کر ان کا خدمت گزار بن جاتا ہے۔ پھر اسی باطل نظام کی روح سے بالادست طبقہ میں پیدا ہونے والے بچے زندگی کی مرفع الحالیاں ہی نہیں بلکہ پوری پوری عیش سامانیاں ساتھ لیے پیدا ہوتے ہیں، اور نچلے طبقے کے گھروں میں جنم لینے والے بچے ساری عمر اسرت اور افلاس میں گزارتے ہیں، اور چونکہ معاشرہ میں معیار تکریم دولت قرار پاتا ہے، اس لیے یہ مفلس اور غریب انسان اور ان کے بچے تمام انسانی صلاحیتوں کے باوجود ذلیل و خوار سمجھے جاتے ہیں۔ ہندو پنڈتوں نے اس تفاوت کی توجیہ یہ وضع کی کہ اختلاف مدارج و معیار زیست انسان کے پچھلے جنم کے کرموں یعنی کاموں کا نتیجہ ہے۔ جس نے سب سے زیادہ خراب کام کیے وہ شودر پیدا ہوتا ہے، اس سے اوپر ویش، پھر کھشتری، اور سب سے اوپر خود برہمن۔ ظاہر ہے کہ جب تعین مراتب کرنے والے برہمن ہوں تو سب سے اونچا طبقہ برہمنوں کا قرار نہیں پائے گا تو اور کس کا قرار پائے گا؟ جن لوگوں نے سابقہ جنم کے نظریے سے اتفاق نہ کیا انہوں نے اس اختلاف مدارج کے متعلق کہہ دیا کہ ان کا تعین خدا کی طرف سے ہوتا ہے، وہ جسے چاہے امیر بنا دے، جسے چاہے مفلس اور محتاج رکھے، جسے چاہے عزت ادا کر دے، جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے۔ یہ ہر ایک کا نصیب و قسمت ہے، اسی کو انسان کی تقدیر کہتے ہیں، جسے نہ کوئی شخص اپنے لیے بنا سکتا ہے نہ مٹا سکتا۔ انہوں نے یہ عقیدہ وضع کیا اور اسے اس تکرار و اصرار سے دہراتے چلے گئے کہ عوام مستقلاً اس کے فریب میں آ گئے۔ یہ سازش اس لیے کی گئی کہ عوام کی نگاہیں کہیں اس طرف نہ اٹھنے پائیں کہ یہ تفریق و تقسیم خدا کی نہیں بلکہ اس غلط نظام کی پیدا کردہ ہے جس کے قیام و استحکام کا ذمہ دار بالادست طبقہ ہے، اور بالادست طبقہ میں ارباب نظم و نسق اور یہ حضرات وعظ و نصیحت دونوں شامل ہیں
جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے، ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اس وضاحت کے بعد آپ پھر قرآن کریم کی اس آیہ جلیلہ کی طرف آئیے جس میں کہا گیا ہے کہ حسنات یعنی زندگی کی خوشگواریاں سب خدا کی طرف سے ملتی ہیں اور مصائب و آلام تمہارے اپنے ہاتھوں کے لائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ مصائب و آلام اس غلط نظام کے پیدا کرتا ہوتے ہیں جو مستقل اقدار خداوندی سے آراز برتنے سے وجود میں آتا ہے۔ اگر معاشرہ ان اقدار کے مطابق قائم ہو تو پھر ہر طرف سے حسنات کی بارشیں ہوتی ہیں۔ یہ اقدار قرآن کے اندر محفوظ ہیں، اسی لیے خود قرآن کو بھی خیر کہا گیا۔ سورہ النحل میں ہے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ۔ یہ مخالفین جماعت مومنین سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہاری طرف کیا نازل کیا ہے؟ قالوا خیرن، سورہ نحل کی آیت 30 میں وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اس نے خیر نازل کیا ہے، یعنی خدا خود خیر کا سرچشمہ ہے اور اس کی طرف سے نازل شدہ ضابطۂ قوانین بھی خیر ہے۔ اس کے مطابق عمل کرنے سے انسانی زندگی ہمتاً خیر ہو جاتی ہے۔ شر اس کی خلاف ورزی سے پیدا ہوتا ہے، خیر اس کی طرف سے، شر خود ہمارا آوردہ۔ میرے ساقی نے عطا کی ہے، میں بے درد و صاف، رنگ جو کچھ دیکھتے ہو میرے پیمانے کا ہے۔ یہ خیر کیا ہے؟ اس کی تشریح میں کہا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ ولدار الآخرۃ خیر۔ حوالے کے لیے وہی سورہ النحل کی آیت 30 کہ جو لوگ مستقل اقدار کے مطابق حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرتے ہیں انہیں اس دنیا میں بھی خوشگواریاں عطا ہوتی ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشگواریاں۔ یہاں سے ہمارے سامنے خیر کی ایک اور تعریف یعنی ڈیفینیشن آئی ہے جو غور طلب ہے۔ طبعی یا حیوانی سطح کی زندگی میں خیر و شر یا نفع اور نقصان کا معیار بڑا واضح، صاف اور سیدھا ہے۔ جس بات یا کام سے مادی مفاد حاصل ہو وہ خیر اور جس سے مادی نقصان ہو وہ شر۔ اس سلسلہ میں اتنی بات اور بھی پیش نظر رکھنے کے قابل ہے کہ اس معیار کے مطابق کوئی شے مستقل طور پر باعث خیر یا موجب شر قرار نہیں پا سکتی۔ ایک ہی چیز جو ایک وقت میں یعنی اس وقت کے حالات کے مطابق منفعت بخش ہے، دوسرے وقت میں بدتبدیلی حالات مضرت رساں ہو سکتی ہے۔ صحت کے زمانے میں دودھ منفعت بخش ہے، نزلہ زکام کھانسی میں مضرت رساں، یا مقدار کے اعتبار سے ایک گلاس پانی منفعت بخش، ایک مٹکا پانی مضرت رساں۔ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ خیر اور شر اضافی ہیں یعنی ریلیٹیو ہیں، مطلق یعنی ایبسولوٹ نہیں۔ لیکن جب زندگی کو انسانی سطح پر دیکھا جائے یعنی جہاں یہ تسلیم کیا جائے کہ انسانی زندگی اس کے طبعی جسم ہی سے عبارت نہیں، جسم کے علاوہ ایک اور شے بھی ہے جسے انسانی ذات کہا جاتا ہے، تو خیر اور شر یعنی نفع و نقصان کا ایک اور معیار سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ جن امور سے انسانی ذات کی نشو نما یعنی ڈیولپمنٹ ہو، جن سے اس میں استحکام یعنی انٹیگریشن پیدا ہو وہ خیر، اور جن سے اس کی نشو نما رک جائے اور اس میں انتشار واقع ہو وہ شر۔ چونکہ انسانی ذات غیر مادی فی لہذا غیر مرئی ہے، اس لیے اس کے خیر اور شر کے پیمانے بھی محسوس نہیں ہو سکتے۔ مثلا سنکھیا کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے اسے ہر شخص جان اور پہچان سکتا ہے، لیکن جھوٹ بولنے سے انسانی ذات کا کیا نقصان ہوتا ہے اسے نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ ماپا۔ اس کے برعکس جھوٹ بولنے سے مادی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہی اس وقت ہے جب اسے توقع ہو کہ اس سے اسے کچھ فائدہ حاصل ہوگا،
منفعت کی توقع کے بغیر کوئی ذہنی مریض ہی جھوٹ بولے گا۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ جہاں تک انسانی ذات کا تعلق ہے، نہ اس کے نفع نقصان کا معیار مادی ہے نہ پیمانے مادی، اس کا معیار مستقل اقدار ہیں جنہیں عام اصطلاح میں اخلاقیات یعنی مورلز کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اخلاق کا تعلق انسانی زندگی سے ہے۔ حیوانات میں اخلاق کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ جس معاشرے میں انسانی ذات کو تسلیم نہیں کیا جاتا اسے مادی تصور حیات اور اس نظام معاشرت کو سیکولر کہا جاتا ہے۔ اس میں اخلاق یعنی مورلز کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ اس میں صرف سوسائٹی کے قوانین یعنی سوشل لاز یا عدالتی قوانین ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان کی تمدنی زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ ان معاشرتی یا عدالتی قوانین میں بیشتر وہی ہوتے ہیں جنہیں اخلاقی ضوابط کہا جاتا ہے، مثلا جھوٹ نہ بولو، فریب نہ دو، کسی پر زیادتی نہ کرو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان کی حیثیت معاشرتی یا عدالتی قوانین کی ہوتی ہے، اخلاقیات کی نہیں، اگرچہ روش عامہ کے ماتحت انہیں اخلاقیات کہہ دیا جاتا ہے۔ اس فرق کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر ایک شخص کو معلوم ہو کہ اسے جھوٹ بولنے سے اتنا فائدہ ہوگا اور اسے اس کا بھی یقین ہو کہ اس کا یہ جھوٹ نہ سوسائٹی کے نوٹس میں آ سکتا ہے اور نہ ہی عدلیہ کی مشینری کی گرفت میں، تو مادی نظریہ زندگی کی روح سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو اسے جھوٹ بولنے سے باز رکھ سکے۔ اگر کوئی شخص معاشرہ میں رسوائی یا عدلیہ کی گرفت کے خیال سے جھوٹ نہیں بولتا تو اسے اعلیٰ اخلاق کا حامل نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کے برعکس جو شخص انسانی ذات کو تسلیم کرتا اور اس کے نفع یا نقصان پر نگاہ رکھتا ہے وہ اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولے گا جب اسے یقین ہو کہ اس کا جھوٹ نہ سوسائٹی کے نوٹس میں آ سکتا ہے اور نہ ہی عدلیہ کی گرفت میں، اور جھوٹ بولنے سے اسے اس قدر مادی فائدہ حاصل ہوگا۔ وہ اس لیے جھوٹ نہیں بولے گا کہ وہ جانتا ہے کہ اس سے ہر چند اسے مادی فائدہ ہو جائے گا لیکن اس کی ذات کا نقصان ہوگا۔ وہ مادی فائدے کو اپنی ذات کے فائدہ پر قربان کر دے گا۔ اسے اخلاق کہا جائے گا۔ قرآنی نقطہ نگاہ سے کیریکٹر یعنی حسن کردار کی تعریف یہ ہے کہ جہاں کسی مادی منفعت اور مستقل قدر میں ٹکراؤ ہو، انسان مستقل اقدار کے تحفظ کے لیے یعنی اپنی ذات کے فائدے کی خاطر مادی مفاد کو قربان کر دے۔ مادی نظریہ زندگی یا سیکولر نظام میں قانون کی پابندی کا تصور تو ہوتا ہے، اخلاقیات کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اس میں اخلاقیات کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ضابطۂ قوانین میں بھی نت نئے دن تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، یعنی ان کی حیثیت بھی اضافی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جس ضابطۂ اقدار کا تعلق انسانی ذات سے ہوتا ہے اس کی حیثیت اضافی نہیں ہوتی، وہ اقدار مستقل اور غیر متبدل ہوتی ہیں، اور ان کے نتیجے میں جو خیر یا شر ظہور میں آتا ہے یعنی ان کی پابندی سے خیر اور ان کی خلاف ورزی سے شر، اسے خیر مطلق ایبسولوٹ گڈ اور شر مطلق یعنی ایبسولوٹ ایول کہا جاتا ہے۔ یعنی نمبر 1، یہ ہو نہیں سکتا کہ فریب دہی ایک وقت میں تو موجب شر ہو اور دوسرے وقت میں خیر کا موجب۔ نمبر 2، نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ فریب موجب شر ہو اور تھوڑا سا فریب باعث خیر۔ اور نمبر 3، یا یہ کہ کسی زمانہ میں صداقت اور دیانت خیر تھی اور بعد میں کذب و فریب خیر ہو گیا ہو یا ہو جائے۔ مستقل اقدار یعنی جن کا تعلق انسانی ذات سے ہے مستقل، غیر متبدل اور مطلق ہیں۔ غلط معاشرہ یا باطل کے نظام میں چونکہ
مستقل اقدار کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس میں اگر ایک فرد مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اسے اکثر و بیشتر مادی نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس تصادم میں مسلک خانقاہیت یعنی تصوف کی تلقین یہ ہوتی ہے کہ چونکہ یہ مادہ یا دنیاوی علائق قابل نفرت ہیں، اس لیے تم مادی نفع یا نقصان کا خیال تک دل میں نہ لاؤ۔ دنیا کا ترک کر دینا ہی اصل حیات ہے، لیکن یہ فریب نفس ہے۔ آپ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو ترک کر ہی نہیں سکتے۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر معاشرہ مستقل اقدار کے مطابق قائم کر لیا جائے تو ایسی صورت پیدا ہی نہیں ہو سکتی جس میں انسان کے مادی مفاد اور اس کی ذات کے مفاد میں ٹکراؤ ہو۔ اس لیے وہ افراد سے کہتا ہے کہ تم انفرادی زندگی بسر کرنے کی بجائے اجتماعی زندگی بسر کرو، جس میں معاشرہ مستقل اقدار کی بنیادوں پر قائم ہو جائے۔ اس میں تمہیں مادی مفادات بھی حاصل ہوں گے اور تمہاری ذات کی نشو و نما بھی ہوتی جائے گی۔ قرآن کریم مادی مفادات کو دنیاوی حسنات سے تعبیر کرتا ہے اور ذات سے متعلق مفادات کو اخروی حسنات سے، اس لیے کہ حیات آخرت کا تعلق انسانی ذات سے ہے، نہ کہ انسانی جسم سے۔ ان تصریحات کی روشنی میں یہ حقیقت ہمارے سامنے آ گئی کہ قرآن کی روح سے خیر مطلق وہ ہے جس سے دنیاوی مفاد بھی حاصل ہوں اور اخروی مفاد بھی، یعنی جس سے انسان کی طبعی زندگی بھی مرفع الحالیوں کی ہو اور اس کی ذات بھی مستحکم ہوتی چلی جائے، اور شر مطلق وہ ہے جو اس کے خلاف نتائج پیدا کرے۔ اور اب ہمارے سامنے سورہ النحل کی اس آیت کا مفہوم نکھر کر آ گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جب مومنین سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری طرف کیا نازل ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں خیر، یعنی للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ ولدار الآخرۃ خیر، یعنی جس کی روح سے مادی مفادات بھی حاصل ہوں اور انسانی ذات سے متعلق مفادات بھی۔ اسی نہج زندگی کو الدین کہا جاتا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ نمبر 1 مادی نظریہ زندگی اور سیکولر نظام معاشرت وہ ہے جس میں مقصود و منتہا محض مادی مفادات ہوتے ہیں، یہ بھی الدین کے خلاف ہے۔ نمبر 2 مسلک خانقاہیت یعنی تصوف وہ ہے جس میں مادی دنیا کو قابل نفرت قرار دیا جاتا ہے، یہ بھی الدین کے خلاف ہے۔ اور نمبر 3 الدین یعنی اسلامی نظام زندگی وہ ہے جس میں مادی مفادات بھی حاصل ہوتے ہیں اور انسانی ذات کا نشو ارتقا بھی۔ یہ خیر مطلق ہے۔ یہی وہ خیر ہے جس کے متعلق کہا کہ یہ ایمان اور تقوی سے ملتا ہے، یعنی خدا اور انسانی ذات پر یقین محکم اور مستقل اقدار کی نگہداشت سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103۔ اگر یہ لوگ ایمان اور تقوی کے مطابق زندگی بسر کریں تو انہیں خدا کے ہاں سے خیر مل جائے۔ اے کاش یہ اس حقیقت کو جان سکتے۔ انہی کو دوسری جگہ ابرار کہا گیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت 197، یعنی وہ جنہیں زندگی کی کشائشیں اور انسانی ذات کی وسعتیں نصیب ہیں۔ سورہ النحل میں ہے کہ جب مادی مفادات اور مستقل اقدار میں ٹکراؤ ہو تو اس وقت مستقل قدر کو مادی مفاد کے بدلے فروخت مت کرو۔ اگر ایسا نہ کرو گے یعنی اپنی ذات کے مفاد کو ترجیح دو گے تو خدا کے ہاں سے تمہیں خیر ملے گا۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ النحل کی آیت 95۔ دوسری جگہ خیرن لانفسکم کہا گیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے 64 نمبر سورت کی 16 نمبر آیت۔
انسانی ذات پر ایمان جن لوگوں کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا ہوتا وہ اس قسم کے ٹکراؤ میں بہتری اس میں سمجھتے ہیں کہ مادی مفاد کو ترجیح دی جائے۔ خیر و شر کے امتیاز میں یہی غلط نگہی ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، سورہ بقرہ کی آیت 216 میں، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک شے کو بہت مرغوب رکھو اور وہ تمہارے لیے موجب شر ہو۔ خیر اور شر کے امتیاز میں اس قسم کے التباس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے تم اپنے علم کو معیار قرار نہ دو، بلکہ علم خداوندی یعنی وحی کو اساس اور بنیاد قرار دو۔ جسے وہ خیر کہے اسے خیر سمجھو اور جسے وہ شر قرار دے اسے شر سمجھو۔ طبعی زندگی اور مستقل اقدار میں ٹکراؤ کا سنگین ترین مرحلہ وہ ہوتا ہے جہاں انسان کو حق کے تحفظ کی خاطر جان تک دے دینی پڑے، اسے مارکہ جہاد یا قتال کہا جاتا ہے۔ ایسے نازک موقع پر قرآن کی تاکید یہ ہے کہ تم بلا خوف و خطر سر بکف میدان کارزار میں آ جاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، حوالہ کے لیے دیکھیے سورہ توبہ کی آیت 41، کہ اگر تم انسانی زندگی کی اصل و حقیقت پر نگاہ رکھو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہی چیز تمہارے لیے موجب خیر ہے۔ انسان اس باب میں دھوکہ اس لیے کھا جاتا ہے کہ طبعی زندگی کے مفاد اس کے بالکل قریب سامنے پڑے دکھائی دیتے ہیں اور خیر کے نتائج کو سامنے آنے میں وقت لگتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، حوالے کے لیے دیکھیے 17 نمبر سورت کی 11 نمبر آیت، اور صرف طبعی زندگی پر نگاہ رکھنے والا انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ ابتلا یعنی احتساب خیش، جب مادی مفادات اور انسانی ذات کے مفاد میں تصادم ہو تو اس وقت انسان اس بات کا ٹیسٹ کرتا ہے کہ اس کی ذات میں کس قدر استحکام پیدا ہو چکا ہے۔ اگر اس کی ذات مستحکم ہوگی تو وہ اس تصادم میں مادی مفادات کی جاذبیت سے مغلوب نہیں ہوگا۔ اسی مرحلہ کو ابتلا کہا جاتا ہے، یعنی انسان کا اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا موقع۔ جب اس قسم کے مواقع پر انسانی ذات مادی جاذبیتوں پر غالب آ جائے تو اس سے اس میں مزید استحکام پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی قسم کی استحکام یافتہ ذات ہے جو موت سے بھی مر نہیں سکتی۔ اسی لیے قرآن نے موت کو انسانی ذات کے استحکام کے پرکھنے کی کسوٹی بتایا ہے۔ حوالوں کے لیے دیکھیے 21 نمبر سورت کی آیت نمبر 35 اور 67 نمبر سورت کی آیت نمبر 2۔ اور اسی لیے اس نے کہا ہے کہ قوانین خداوندی کی اطاعت اس طرح نہ کرو کہ اگر ان کی پابندی سے مفاد حاصل ہوتے ہوں تو تم ان کی اطاعت کرو، اور جب اس سے نقصان ہوتا ہو تو ان سے اعراض برتو۔ یہ انداز زیست تباہی کا موجب ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ الحج کی آیت نمبر 11۔ اب آپ سوچئے کہ جب قرآنی نقطہ نگاہ سے وہ لوگ خاسر و نامراد رہیں گے جن کی نگاہوں میں انسانی ذات کے مفادات کی اہمیت کم ہو جائے، تو جو لوگ سرے سے انسانی ذات یعنی فی الحاظہ حیات آخرت کے قائل ہی نہ ہوں، وہ انسانی زندگی کے حقیقی نفع و نقصان میں کیا امتیاز کر سکیں گے؟ عصر حاضر کے انسان کی یہی کیفیت ہے، اور اسی کے متعلق اقبال نے کہا ہے کہ عشق ناپید و خردمی گردش صورت مار، عقل کو تابع فرمانے نظر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔
یہی وہ انسان ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 11 میں، کہ جسے خیر کو طلب کرنا چاہیے تھا وہ شر کو آوازیں دے دے کر بلاتا ہے۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ خیر و شر خود انسانی اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ فطرت کی قوتوں اور خود اپنی صلاحیتوں کو مستقل اقدار خداوندی کے مطابق صرف کرتا ہے تو اس کا نتیجہ خیر ہوتا ہے، اور اگر وہ انہیں ان اقدار کے خلاف استعمال کرتا ہے تو اس کا نتیجہ شر ہوتا ہے۔ اس خیر و شر کے تولنے کے لیے خدا کے قانون مکافات کے ترازو ہر آن کھڑے ہوتے ہیں، اور انسانی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ اسی وزن کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر خیر کا پلڑا جھکتا ہے تو زندگی کامیاب ہے، اور اگر وہ ہلکا رہا تو اس کی زندگی ناکام و نامراد رہی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ حوالے کے لیے دیکھیے 99 نمبر سورت کی آیات 7 اور 8۔ اس میزان کی روح سے انسانی اعمال کے خیر اور شر کا ذرہ ذرہ سامنے آ جائے گا۔ مزید حوالوں کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 110 اور 115، 27 نمبر سورت کی آیت 89 اور 28 نمبر سورت کی آیت 80 اور 73 نمبر سورت کی آیت 20۔ ان آیات سے بھی واضح ہے کہ خیر و شر انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ نہیں کہ خدا نے ہر انسان کے لیے خیر اور شر پہلے ہی سے مقدر کر رکھا ہے، یعنی جو مقرر کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے فلاں عمل کا نتیجہ خیر ہوگا اور فلاں کا شر، اور یہ چیز انسان کے اختیار و ارادہ پر چھوڑ رکھی ہے کہ وہ جس طرح کا عمل چاہے کرے، اسی کے مطابق اس کا نتیجہ اس کے سامنے آ جائے گا، دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی میں بھی۔ نفع اور نقصان، قرآن کریم میں خیر و شر کے لیے نفع اور ضرر کے الفاظ بھی آئے ہیں، فرق صرف الفاظ کا ہے، ورنہ جو اصول اور قانون خیر و شر کے لیے مقرر ہے وہی نفع اور نقصان کے لیے ہے۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جب انسان ہنوز رموز کائنات سے آگاہ نہیں ہوا تھا تو وہ فطرت کی محیط قوتوں سے ڈر کر ان کے سامنے گڑ گڑاتا اور سجدہ ریز ہوتا تھا تاکہ وہ ان کے نقصانات سے محفوظ رہے۔ جلب منفعت اور دفع مضرت کے اسی احساس نے اس کے ذہن میں ایسی اندیکھی قوتوں کا تصور پیدا کیا جسے اس نے دیوی دیوتا کہہ کر پکارا، اور اس کے بعد ان کے محسوس مجسمے تراش کر ان کی پرستش شروع کر دی۔ قرآن نے انسان کو اس کے صحیح مقام سے روشناس کرایا اور اسے بتایا کہ جن قوتوں کو وہ اپنا مسجود سمجھ رہا ہے وہ سب اس کے تابع پیدا کی گئی ہیں۔ اس کے لیے اس نے بار بار کہا کہ جن باطل خداؤں کی تم پرستش کرتے ہو ان میں تمہیں نفع یا نقصان پہنچانے کی کوئی قوت نہیں، اس لیے تم ان کے سامنے جھک کر شرف انسانیت کی تذلیل کیوں کرتے ہو؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يُضُرُّهُمْ۔ حوالے کے لیے دیکھیے 25 نمبر سورت کی 55 نمبر آیت کہ یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ایسے معبودان باطل کی پرستش کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے کہ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس حقیقت کو دہرایا ہے۔ مثلا حوالے کے لیے دیکھیے سورہ المائدہ کی آیت 76، سورہ الانعام کی آیت 17 اور 71، سورہ یونس کی آیت 18، سورہ الانبیاء کی آیت 66، سورہ الحج کی آیت 12 اور 48 نمبر سورت کی آیت 11۔ ان لوگوں سے کہا گیا
کہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت تو ایک طرف، یہ تو خود اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا. حوالے کے لیے دیکھیے 13 نمبر سورت کی 16 نمبر آیت اور 25 نمبر سورت کی 3 نمبر آیت. دیوی دیوتاؤں کے بعد انسان اس وہم میں بھی مبتلا تھا کہ بزرگ اور خدا رسیدہ انسان دوسروں کو نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں. قرآن کریم نے اس خیال باطل کے ازالہ کے لیے ایسا انداز تنبیہ اختیار کیا جس کے بعد کچھ اور کہنے کی گنجائش نہیں چھوڑی. مسلمانوں کے نزدیک حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقدس اور بزرگ ہستی اور کون ہو سکتی تھی اور ہو سکتی ہے. قرآن کریم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروا دیا کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. حوالے کے لیے دیکھیے 7 نمبر سورت کی آیت 188 اور 10 نمبر سورت کی آیت 49 کہ ان سے کہہ دو کہ میں خود اپنی ذات کے لیے بھی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، میرے لیے بھی یہ قوانین خداوندی کے مطابق ہی ہوتا ہے. لیکن بعض انسانوں کو دوسرے انسانوں کے ہاتھوں نقصان تو پہنچتا ہے، اس کے لیے کہہ دیا اذن اللہ کے مطابق ہوتا ہے. لیسا بزارہم شیئا الا باذن اللہ. 58 نمبر سورت کی 10 نمبر آیت. ہم سابقہ عنوان میں دیکھ چکے ہیں کہ اذن اللہ سے مراد خدا کے مقرر کردہ قوانین ہیں. اس لیے کہا یہ گیا ہے کہ دوسرا شخص تمہیں نقصان اس لیے پہنچا دیتا ہے کہ تم نے قانون خداوندی کے مطابق اپنی حفاظت کا سامان نہیں کیا ہوتا. سورہ آل عمران میں ہے کہ ان مخالفین یعنی منافقین کی کیفیت یہ ہے کہ اگر تمہیں خوشگواریاں نصیب ہوتی ہیں تو یہ بات انہیں بہت گراں گزرتی ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس سے یہ بہت خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يُضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. سورہ آل عمران کی آیت 120 میں کہ اگر تم ثابت قدمی اختیار کرو گے اور قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو گے تو ان کی کوئی سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی. دوسری جگہ ہے کہ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون. 7 نمبر سورت کی 96 نمبر آیت میں کہ اگر بستیوں کے رہنے والے قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھتے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرتے تو ان پر زمین و آسمان کی برکات کے دروازے کھل جاتے. لیکن انہوں نے ان قوانین کی تکذیب کی تو ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا مواخذہ ہو گیا. یہاں بما کانو یکسبونا نے واضح کر دیا کہ اذن اللہ کے مطابق نقصانات کس طرح ہوتے ہیں. یہ سب انسان کے اپنے غلط اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں. اگر تم صحیح روش پر چلتے رہو تو تمہیں کوئی شخص نقصان نہیں پہنچا سکے گا. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. سورہ المائدہ کی آیت 105. لیکن یہاں پھر وہی بات سامنے آ جاتی ہے جو پہلے بھی ہماری توجہ کا مرکز بن چکی ہے، اور وہ یہ کہ ایک شخص صحیح راستے پر چلنے کے باوجود دوسروں کے ہاتھوں نقصان اٹھاتا ہے. جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے ایسا کچھ غلط معاشرے میں ہوتا ہے، اور اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس معاشرے کو الٹ کر اس کی جگہ قوانین خداوندی کے مطابق صحیح معاشرہ قائم کر دیا جائے. اقبال نے اس حقیقت کو ان درخشندہ الفاظ میں بیان کیا ہے: مرد خود دارے کے باشد پختہ کار، با مزاج او بسازد روزگار. گر نہ سازد با مزاج او جہاں، می شود جنگ آزماں با آسماں. بر کند
بنیاد موجودات را، می دہد ترکیب نو ذرات را، می کند از قوت خود آشکار، روزگار نو کے باشد سازگار۔ وہ تقدیر کے ہاتھوں بیٹھا روتا نہیں رہتا، نامساعد تقدیر کو الٹ کر اس کی جگہ اپنی قوت بازو سے مساعد تقدیر لے آتا ہے۔ چونکہ یہ سب کچھ خدا کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے خدا اسے خود اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ سورہ نام میں وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ حوالے کے لیے دیکھیے 6 نمبر سورت کی 17 نمبر آیت اور 10 نمبر سورت کی 107 نمبر آیت۔ اگر تمہیں کوئی نقصان خدا کی طرف سے یعنی اس کے قوانین کے مطابق پہنچے تو اس کا ازالہ بھی اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس کے قوانین کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اس لیے کہ اس نے ہر بات کے پیمانے یعنی قوانین مقرر کر رکھے ہیں۔ مزید حوالے کے لیے دیکھیے 39 نمبر سورت کی 38 نمبر آیت۔ ایک اہم نقطہ ہم نے اوپر کہا ہے کہ انسان جو کام قوانین خداوندی کے مطابق کرتا ہے خدا انہیں اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور اس لیے مزید وضاحت کا متقاضی۔ جنگ بدر میں جو حق و باطل کا اہم ترین معرکہ تھا، مجاہدین جنہیں خدا نے اپنا لشکر یعنی حزب اللہ کہہ کر پکارا تھا، مصروف تیغ زنی اور تیر اندازی ہیں اور اس طرح حق و عدل کے مخالفین کی گردنیں اڑا رہے ہیں۔ اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فَلَمْ تُلُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم انہیں قتل نہیں کر رہے تھے، خدا خود قتل کر رہا تھا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ حوالے کے لیے دیکھیے 8 نمبر سورت کی 17 نمبر آیت۔ اس وقت تم تیر نہیں چلا رہے تھے، خدا چلا رہا تھا۔ تلواریں تمہاری تھیں لیکن ان کی دھار پر تقدیریں ہماری کار فرما تھیں۔ تیر تمہارے تھے لیکن ان کی انیوں کے ساتھ قضائیں ہماری لپٹی ہوئی تھیں۔ اس عظیم حقیقت کو غالب نے کیسے حسین انداز میں بیان کیا ہے جب کہا ہے کہ تیرے قضا ہر آئینہ در ترکش حق است، اما کشادیں آن زے کمان محمد است۔ اور حدیبیہ کے مقام پر جب یہ سرفروشان اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اپنی جان نثاری کے اس معاہدہ کی تجدید کر رہے تھے جو انہوں نے خدا سے باندھا تھا کہ ہم نے اپنا مال اور اپنی جان تیرے ہاتھ فروخت کر دی ہیں، سورہ توبہ کی آیت 111 میں۔ تو اس حسین و سادہ اور رنگین منظر کا نقشہ قرآن نے ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے معاہدہ استوار کر رہے تھے، وہ تجھ سے نہیں بلکہ در حقیقت خدا سے اپنے معاہدہ کی تجدید کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم۔ حوالے کے لیے دیکھیے 48 نمبر سورت کی 10 نمبر آیت میں اس بیعت کے وقت ان کے ہاتھ پر تیرا ہاتھ نہیں خود خدا کا ہاتھ تھا۔ جب خدا کا پروگرام اس طرح انسانوں کے ہاتھوں بروئے کار آتا ہے تو انسان خود خدا کی تقدیر بن جاتا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔ دوسری جگہ علامہ کہتے ہیں ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ مختصراً کائنات میں جو کچھ بھی قوانین خداوندی کے مطابق ظہور میں آتا ہے اسے خود خدا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ خدا خود ایسا کرتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک دیدہ ور
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ میں پکار اٹھتا ہے کہ الذی خلقنی فہو یہدین، خدا وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر سیدھا راستہ دکھایا۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، پھر وہی مجھے مارے گا اور مرنے کے بعد وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ حوالے کے لیے دیکھیے 26 نمبر سورت کی آیت 78 اور 81۔ اشیاء کائنات کے خواص اور تاثیرات ہی نہیں، خود انسان کو بھی صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں، انہیں بھی خدا نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، حتیٰ کہ انسان جو کام ان فطری صلاحیتوں کی روح سے کرتا ہے ان کی نسبت بھی خدا کی طرف کی گئی ہے۔ مثلا سورہ الرحمن میں خلق الانسان علمہ البیان، خدا نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ ظاہر ہے کہ انسانی بچے کو بولنا خدا نہیں سکھاتا، اس کا ماحول سکھاتا ہے، لیکن چونکہ انسان میں قوت گویائی خدا کی عطا کردہ ہے، اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ خدا نے انسان کو بولنا سکھایا۔ دوسری جگہ ہے الذی علم بالقلم، خدا وہ ہے جس نے انسان کو قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا۔ 96 نمبر سورت کی 4 نمبر آیت اور سورہ بقرہ کی 282 نمبر، یعنی اس میں یہ صلاحیت رکھ دی کہ وہ تحریر کے ذریعے اپنے مافی الضمیر کا اظہار کر سکیں۔ سورہ مائدہ میں کہا ہے کہ شکاری جانور جو شکار پکڑ کر لائیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، تو علمونہن مما علمکم اللہ، سورہ مائدہ کی 4 نمبر آیت۔ وہ جانور جنہیں تم اس طرح شکار کرنا سکھاتے ہو جس طرح تمہیں خدا نے سکھایا۔ ظاہر ہے کہ خدا کسی انسان کو یہ نہیں سکھاتا کہ شکار کس طرح کرنا چاہیے، اس نے انسان میں اس کی صلاحیت رکھ دی ہے، اور جو کچھ وہ اس فطری صلاحیت کے مطابق کرتا ہے اسے خدا نے اپنی طرف منسوب کیا۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ خدا کے قوانین کی روح سے ہوتا ہے یا انسان جو کچھ فطرت کی عطا کردہ صلاحیتوں کے مطابق کرتا ہے وہ اسے براہ راست خدا کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جسے پیش نظر رکھنے سے قرآن کریم کے وہ تمام مقامات بآسانی سمجھ میں آ جاتے ہیں جن میں اس نقطہ کے سامنے نہ ہونے سے ذہن میں کئی قسم کے اشکال پیدا ہوتے اور شکوک ابھرتے ہیں۔ ان مقامات کی تفصیل آئندہ صفحات میں مختلف ابواب میں سامنے آئے گی۔ شیطان یا ابلیس اپنے اعمال کے نتائج کی ذمہ داری نہ قبول کرنے کے سلسلہ میں انسان نے ایک اور سپر اپنے سامنے رکھ چھوڑی ہے جسے شیطان یا ابلیس کہا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ شیطان کہتے کسے ہیں۔ اس موضوع پر میں نے تفصیلاً اپنی کتاب ابلیس و آدم میں لکھا ہے، اس مقام پر چند اشارات پر اکتفا کیا جائے گا۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ نمبر 1، انسان میں حیوانی سطح زندگی کی جبلتیں یعنی انسٹنکٹس بھی موجود ہیں جنہیں جذبات کہا جاتا ہے، اور عقل بھی۔ عقل کا کام زندگی کے تقاضوں کو بروئے کار لانا ہے۔ نمبر 2، انسانی زندگی مستقل اقدار کے تابع رہنے کا نام ہے۔ اور نمبر 3، جب کسی مستقل قدر اور حیوانی جبلت یعنی جذبہ کے مفاد میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس وقت اگر مستقل قدر غالب رہے تو عقل اس کے تقاضوں کو روبہ عمل لانے کی تدابیر اختیار کرتی ہے، اور اگر حیوانی جذبہ غالب آ جائے تو عقل اس کے تابع فرمان کام کرتی ہے۔ چونکہ اس وقت جذبات اور عقل مستقل اقدار کے تابع نہیں رہتے، اس لیے انہیں جذبات سرکش اور عقل بے باک کہا جاتا ہے۔ انہی جذبات سرکش و عقل بے باک کو
قرآنی اصطلاح میں شیطان کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ارباب لغت میں سے بعض کا خیال ہے کہ شیطان عربی زبان کا لفظ ہے اور شاتا یشیتو سے مشتق، جس کے معنی بھڑک اٹھنے کے ہیں۔ ہم نے شیطان کا مذکورہ صدر مفہوم انہی معنی کی روح سے مستنبط کیا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی رکاوٹیں پیدا کرنے والے یعنی دی ہنڈرر کے ہیں، یعنی وہ قوتیں جو مستقل اقدار کا راستہ روک کر کھڑی ہو جائیں۔ بات یہ بھی وہی ہے۔ علم النفس یعنی سائیکولوجی کی روح سے جب انسان اپنے سرکش جذبات سے مغلوب ہو جائے تو اس سے ایگریشن پیدا ہوتا ہے، یعنی دوسرے پر تغلب حاصل کرنے کا جذبہ۔ ان حالات میں انسان کا دماغ متوازن نہیں رہتا۔ جب یہ جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو اس سے انسان کو اپنے کیے پر ندامت ہوتی ہے، جس کا نتیجہ مایوسی یعنی فرسٹریشن ہوتا ہے۔ لفظ ابلیس کا مادہ با لام سین ہے جس کے معنی مایوس ہو جانے کے ہیں۔ قرآن کریم نے شیطان اور ابلیس ایک ہی سکہ کے دو رخ بتائے ہیں، یعنی جذبات کی سرکشی جس کا آخری نتیجہ مایوسی ہوتا ہے۔ تصریحات بالا سے واضح ہے کہ شیطان در حقیقت انسان کے اپنے ہی سرکش جذبات کا نام ہے۔ اسی لیے اقبال نے شیطان کے متعلق کہا ہے کہ جہاں تا از عدم بیروں کشیدند، ضمیرش سرد و بے ہنگامہ دیدند، بغیر از جان ماں سوزے کجا بود، تیرا از آتش ماں آفریدند۔ اور دوسری بات ہم نے یہ دیکھ لی کہ جذبات اور عقل بذات خیش نہ شر ہیں نہ خیر، یہ محض قوتیں ہیں جن کا غلط استعمال شر کے نتائج پیدا کرتا ہے اور صحیح استعمال خیر کے نتائج۔ لہذا جو نظریہ یا عقیدہ جذبات کو قابل نفرت فی لہذا کشتنی قرار دے اور عقل کو مذموم، وہ اسلام کی بارگاہ میں قابل قبول قرار نہیں پا سکتا۔ جذبات اور عقل خدا کی تخلیق ہیں، اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ خدا شر کو پیدا نہیں کرتا، وہ خیر مطلق کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے اس کی تخلیقات میں سے کسی شے کو بالذات شر قرار دینا خالق کے خلاف معاذ اللہ سنگین الزام ہے۔ لیکن ایران کی مجوسیت نے شیطان یعنی اہرمن کو شر کی مستقل بالذات قوت قرار دیا اور اسے ایسی ہستی ٹھہرایا جو خارج از انسان اپنا وجود رکھتی اور یزداں سے برسر پیکار رہتی ہے۔ شیطان کے خارج از انسان ہستی ہونے کے نظریہ سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا جو اپنے آپ کو مجبور قرار دے کر اپنے اعمال کے نتائج کی ذمہ داری قبول کرنے سے فرار کی راہیں تلاش کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے یہ عقیدہ وضع کر دیا کہ انسان سے سب غلط کام شیطان کراتا ہے۔ ہم شروع میں دیکھ چکے ہیں کہ ابلیس نے حکم خداوندی سے سرتابی برتی تھی، لیکن یہ کہہ کر اس کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ معصیت مجھ سے خود تو نے یعنی خدا نے کرائی ہے، مجھے اس کا اختیار کہاں تھا۔ گویا اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار خود ابلیسیت ہے۔ ان تصریحات کے بعد آئیے ہم دیکھیں کہ انسانی اعمال اور شیطان کے تعلق کے سلسلہ میں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآنی تصریحات۔ قصہ آدم کے تمثیلی انداز میں کہا گیا ہے کہ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، حوالے کے لیے دیکھیے 7 نمبر سورت کی 20 نمبر آیت، کہ شیطان نے ان دونوں یعنی آدم اور حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اور سورہ قاف کی آیت 16 میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس میں کیا کیا وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ شیطان خود نفس انسانی ہی ہے،
کوئی خارجہ سے انسان ہستی یا قوت نہیں۔ جنگ احد میں کچھ لوگ یعنی منافقین میدان جنگ سے منہ موڑ کر واپس چلے گئے تھے۔ ان کے متعلق کہا کہ ان مس تزلہم الشیطان ببعض ما کسبوا، سورہ آل عمران کی آیت 155، کہ شیطان نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے قدموں میں لغزش پیدا کر دی۔ اس سے واضح ہے کہ جسے شیطنت کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کے اپنے ہی غلط اعمال کا دوسرا نام ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب انسان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے تو اس کا دماغی توازن صحیح نہیں رہتا۔ سورہ یاسین میں ہے کہ جہنم میں جانے والوں سے کہا جائے گا کہ تم نے شیطان یعنی جذبات کو اپنے اوپر غالب آنے دیا اور اس طرح تمہاری عقل مفلوج ہو گئی تو تم جہنم میں پہنچ گئے۔ حوالے کے لیے دیکھیے 36 نمبر سورہ کی آیت نمبر 60 اور 62۔ سورہ ابراہیم میں قیامت کے دن شیطان اور اس کے متبعین کا ایک تمثیلی مکالمہ آیا ہے۔ وہاں غلط کار انسان شیطان کو الزام دیتے ہیں کہ تم نے ہم سے ایسے کام کرائے تھے۔ اس کے جواب میں شیطان کہتا ہے کہ تم غلط کہتے ہو، میرا تم پر کوئی اقتدار و اختیار نہیں تھا جو تم سے تمہاری مرضی کے خلاف جبرن کچھ کرا لیتا۔ میں نے تو صرف اتنا کیا تھا کہ تمہیں آواز دی تھی، تم نے خود اس آواز پر لبیک کہا اور میرے پیچھے چل پڑے۔ فَلَا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، حوالے کے لیے دیکھیے 14 نمبر سورت کی 22 نمبر آیت۔ آج تم مجھے ملامت کرنے کی بجائے خود اپنے آپ کو ملامت کرو، اس لیے کہ تمہارے اعمال کا ذمہ دار میں نہیں خود تم ہو۔ انسان جذبات کے غلبہ سے کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جذبات کی موجودگی میں ان کے غلبہ سے بچے کیسے؟ تصوف نے کہا کہ اس کا طریق یہ ہے کہ جذبات کو فنا کر دیا جائے۔ اسے ان کی اصطلاح میں نفس کشی کہتے ہیں، لیکن جس طرح ان کا ترک دنیا کا نظریہ ناممکن العمل فی الحاظہ فریب نفس ہے، اسی طرح جذبات کو فنا کر دینے کا نظریہ بھی ناقص العمل اور خود فریبی پر مبنی ہے۔ انسانی جذبات فنا ہو ہی نہیں سکتے، اور اگر بفرض محال یہ فنا ہو بھی سکتے ہوں تو ان کا فنا کر دینا حماقت اور خسران مبین ہے۔ جذبات تو عقل کی طرح انسان کی متاع گراں بہا ہیں۔ زندگی کی شادابیاں، تازگیاں اور ندرت کاریاں آرزوؤں سے وابستہ ہیں، اور آرزوؤں کی بیداری جذبات کی رہین منت ہے۔ اگر پیکر انسانی میں جذبات کی حرارت نہ رہے تو وہ بے حس و حرکت برف کا تودہ بن کر رہ جائے۔ جذبات کے سلسلہ میں جب قرآن کی رہنمائی سامنے آتی ہے تو روح پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور صاف نظر آ جاتا ہے کہ سرچشمہ وحی سے عطا شدہ روشنی اور ذہن انسانی کے تراشیدہ قیاسات میں کیا فرق ہے۔ اس نے پہلے ان لوگوں کو سامنے لاتے ہوئے جو بلا حدود و قیود جذبات کے اتباع کا مسلک اختیار کیے ہوں کہا کہ افریتا من اتخذ الہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا ہے جس نے جذبات ہی کو اپنا خدا بنا لیا؟ اس روش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، وہ عقل و علم رکھنے کے باوجود غلط راہوں پر پڑ جاتا ہے، اور جذبات سے مغلوبیت کی وجہ سے اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اس کے دل اور کانوں پر مہریں لگ جاتی ہیں، اس کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، اس کے دیکھنے، بھالنے، سمجھنے، سوچنے کی صلاحیتیں معطل ہو جاتی ہیں اور رفتہ رفتہ مفلوج۔ اس کے بعد ہے فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ،
حوالے کے لیے دیکھیے 45 نمبر سورت کی 23 نمبر آیت کہ یہ صرف خدا کی ہدایت ہے جو اسے اس گمراہی سے بچا سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اندھا دھند اپنے حیوانی جذبات کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ وہ جذبات کو فنا کر دیں، ان سے کوئی واسطہ نہ رکھیں۔ اس نے کہا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ حوالے کے لیے دیکھیے 28 نمبر سورت کی 50 نمبر آیت کہ گمراہ وہ ہوتا ہے جو ہدایت خداوندی کے بغیر اپنے جذبات کا اتباع کرتا ہے۔ یہاں قرآن نے بات بالکل واضح کر دی کہ انسانی جذبات شر نہیں، وہ شر اس وقت بنتے ہیں جب انہیں بے لگام چھوڑ دیا جائے۔ اگر انہیں مستقل اقدار خداوندی کے تابع رکھا جائے تو پھر ان کا نتیجہ خیر ہوتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں جو تابندہ موتیوں کی طرح چمکتی ہے نہایت بلیغ اور دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کا ایک ابلیس ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ابلیس ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرا بھی ابلیس ہے، لیکن میں نے اپنے ابلیس کو مسلمان کر لیا۔ دیکھیے بات کہاں سے کہاں جا پہنچی۔ جذبات کو فنا نہیں کیا، انہیں علی حال ہی رہنے دیا، البتہ ان سے کام مستقل اقدار خداوندی کے مطابق لیا۔ اس طرح یہ بے پناہ قوت تخریبی کے بجائے یکسر تعمیری ہو گئی، یعنی سیلاب کو ساحلوں کا پابند بنا دیا، اور اس طرح وہ تباہیوں کا موجب بننے کی بجائے آبادیوں اور شادابیوں کا باعث بن گیا۔ انسان میں جس طرح فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے، اسی طرح اسے اس بات کی قوت بھی عطا کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے جذبات کو بھی مسخر کر سکے۔ قصہ آدم کے تمثیلی انداز میں کہا گیا ہے کہ جب ابلیس کو دھتکارا گیا تو اس نے خدا سے کہا کہ تو نے اپنے اس چاہیتے کی خاطر مجھے ذلیل و خوار تو کیا ہے، اب دیکھ کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میں اس کی ناک میں نکیل ڈال کر اسے اس قدر حیراں سرگرداں پھراؤں گا کہ پھر اس طرح تباہ و برباد کروں گا، اور پھر اس طرح تباہ و برباد کروں گا کہ اسے چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کی آیات 62 اور 63۔ ابلیس کے اس چیلنج کے جواب میں بارگاہ ایزدی سے کہا گیا کہ جو کچھ تیرے جی میں آئے کر دیکھ، انا عبادی لیسا لکا علیہم سلطان۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 65 کہ میرے بندوں پر، یعنی جو میرے قوانین کی پیروی کریں گے، ان پر تجھے کبھی غلبہ و تسلط حاصل نہیں ہو سکے گا۔ حوالے کے لیے دیکھیے 38 نمبر سورت کی 83 نمبر آیت، انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ جو لوگ خدا کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھیں گے اور ان کی محکمیت پر بھروسہ کریں گے، ان پر ابلیس کا کوئی زور نہیں چل سکے گا۔ انما سلطانہ علی الذین یتوکلون والذین ہم بہ مشرکون۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ النحل کی آیات 99 اور 100۔ اس کا زور چلے گا ان لوگوں پر جو قوانین خداوندی سے یکسر اعراض برتیں گے، یا ان پر جو ان سے یکسر اعراض تو نہیں برتیں گے لیکن ان قوانین کی خالصتاً پیروی نہیں کریں گے، بلکہ ان کے ساتھ غیر خداوندی قوانین بھی شامل کر لیں گے۔ قوانین خداوندی کا اتباع کرنے والوں کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ شیطان کی پیروی کرنا تو ایک طرف رہا، اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ حوالے کے لیے دیکھیے 7 نمبر سورت کی 201 نمبر آیت کہ اگر کبھی شیطان کا خیال یوں ہی گھومتے گھماتے ان کے ذہن میں آ جائے تو وہ فوراً قوانین خداوندی کو اپنے سامنے لے آتے ہیں، اور اس سے ان کی آنکھوں میں ایسی چمک پیدا ہو جاتی ہے
جس سے ان کی راہیں دور دور تک روشن ہو جاتی ہیں اور ان کا قدم غلط سمت کی طرف اٹھنے نہیں پاتا۔ یہی وہ برہان رب تھی جسے دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کے پھیلائے ہوئے شیطنت کے جال کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور یوں ایک دنیا کو دکھا دیا کہ خدا کے مخلص بندوں پر شیطان غالب نہیں آ سکتا۔ انہو من عبادنا المخلصین، 12 نمبر سورت کی 24 نمبر آیت، کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ اس مقام پر ستابین ذہنیتوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انسان میں شر کا مقابلہ کر کے اسے مغلوب کر لینے کی قوت صحیح، لیکن خدا نے ایسا نظام ہی کیوں قائم کیا جس میں ان دو قوتوں میں ٹکراؤ ہوتا رہے؟ اس میں کیا مصلحت تھی؟ اس قسم کا اعتراض کرنے والے اتنا نہیں سوچتے کہ یہ ٹکراؤ انسان کے صاحب اختیار و ارادہ ہونے کا لازمی نتیجہ تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ صاحب اختیار ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے سامنے دو ممکنات یعنی 2 possibilities ہوں اور اسے اس کا اختیار ہو کہ وہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے۔ جس کے سامنے 2 راستے نہ ہو، ایک ہی راہ ہو، اس کے لیے راستے کے انتخاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجبور کہا ہی اسے جاتا ہے جس کے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہ ہو۔ جس راستے میں دوراہا یعنی کراس روڈز نہ آتا ہو، اس میں سوچنے اور صحیح اور غلط راستے میں امتیاز و انتخاب کا موقع نہیں آتا۔ سفر حیات میں یہی وہ انتخاب یعنی چوائس کا دورہ ہوتا ہے جہاں انسان کی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں۔ اسی کو ٹکراؤ کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں قانون ارتقاء یعنی لا آف ایولیوشن کار فرما ہے اور ارتقاء کا راز ہی ٹکراؤ میں ہے۔ اس قانون کی روح سے استحکام و عروج اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ متصادم و متحارب قوتوں سے نبرد آزما ہوا جائے۔ زندگی ایک جوئے رواں ہے، لیکن اگر اس کے راستے میں پتھروں کی فالز نہ آئیں تو اس کی پرسکوت روانی آہستہ آہستہ مبدل بس سکون ہو جائے اور یہ جوئے رواں جمود و تعطل کا جوہر بن کر رہ جائے۔ بربت کے تاروں میں خوابیدہ نغمات بلا مضراب کبھی بیدار نہیں ہوتے۔ آئینہ شمشیر میں کبھی آب و تاب پیدا نہیں ہو سکتی تا وقت کہ اسے سنگ فساں پر سیقل نہ کیا جائے۔ چقماق کی شعلہ فشانی پتھر کی رگڑ کے بغیر ممکن نہیں۔ تصادم و تزاحم کا یہی قانون ہے جس سے انسان کی مضمر قوتوں میں بیداری پیدا ہوتی ہے۔ اسے اس کی خودی کی نمود یا ذات کا استحکام کہا جاتا ہے۔ اگر خودی اپنے غیر سے متصادم نہ ہو تو ہنگامہ کائنات سرد پڑ جائے، بزم ہستی کی رنگینیاں بے کیف ہو جائیں، یہ جہان رنگ و بو پھر سے مٹی کا گھروندہ بن کر رہ جائے۔ خون رگ کائنات کی تپش خودی کے ولولہ نمود کی مظہر اور اس کی لذت کشمکش کی رہین منت ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے اقبال نے اس شوخ انداز میں بیان کیا ہے کہ مزی اندر جہان کور زوکے کہ یزداں دارد و شیطان ندارد۔ بال جبریل میں علامہ اقبال نے اسی حقیقت کو ابلیس اور جبریل کے مکالمہ کے انداز میں بیان کیا۔ اس میں ابلیس جبریل سے کہتا ہے کہ گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے کہ سائے آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو۔ یہ ہے شیطان کی پوزیشن قرآن کی روشنی میں، یعنی انسان کی حیوانی زندگی اور انسانی زندگی کی وہ کشمکش جو اس کی مضمر صلاحیتوں کے بروئے کار آنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور جس میں انسان ہر آن محاسبہ خیش سے یہ دیکھتا اور پرکھتا چلا جاتا ہے کہ اس کی ذات یعنی انسانی زندگی میں کس قدر استحکام پیدا ہو چکا ہے۔ اسی کو قرآن کریم حق و باطل کی کشمکش سے تعبیر کرتا ہے، جس میں حق یعنی تعمیری پروگرام بالآخر باطل یعنی تخریبی پروگرام پر غالب آ کر رہتا ہے۔
بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق۔ حوالے کے لیے دیکھیے 21 نمبر سورت کی 18 نمبر آیت کہ ہم حق کے ہتھوڑے سے باطل کے سر پر چوٹیں لگاتے رہتے ہیں تاکہ باطل کا بھرکس نکل جاتا ہے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ انسانی دنیا میں حق کا یہ غلبہ اس اجتماعی نظام میں جو مستقل اقدار خداوندی کی روح سے قائم کیا جائے بڑی برق رفتاری سے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے برعکس باطل کا نظام جس میں حیوانی جذبات کو کھل کھیلنے دیا جاتا ہے حق کی راہ میں قدم قدم پر رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو قرآن نے کہا ہے، کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جو بزوں میں خیش سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن جن کی عملی حالت یہ ہے یتحاکموا الی الطاغوت کہ وہ نظام ایسا قائم کرتے ہیں جس میں ان کے معاملات کے فیصلے غیر خدائی قوانین یعنی طاغوت یا شیطان کی روح سے ہوتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ اس سے سرتابی برتیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، سورہ النساء کی آیت 60۔ اور شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ وہ انہیں دور کی گمراہی میں لے جائے۔ تصریحات بالا سے یہ حقیقت آپ کے سامنے آ گئی ہوگی کہ قرآنی نقطہ نظر سے خیر اور شر یا اہرمن و یزنا کا مفہوم و مقصود کیا ہے۔ دو لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ فطرت کی قوتوں اور خود انسانی صلاحیتوں کے استعمال کے دو طریق ہیں۔ اگر انہیں مستقل اقدار خداوندی کے مطابق صرف کیا جائے تو اس کا نتیجہ تعمیری ہوتا ہے، اگر ان کے خلاف استعمال کیا جائے تو یہ تخریبی نتائج پیدا کرتی ہیں، اور انسان کو اس کا اختیار حاصل ہے کہ یہ ان دو طریقوں میں سے جون سا طریق جی چاہے اختیار کر لیں۔ جو طریقہ وہ اختیار کرے گا اس کے مطابق ان کے نتائج مرتب ہو جائیں گے، یعنی اس کے مطابق یہ خیر یا شر بن جائیں گی۔ فطرت کی قوتوں اور خود اپنی صلاحیتوں سے اپنے مقاصد کے مطابق نتائج مرتب کرانے کو اقبال نے تقدیر شکن قوت کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے، جہاں کہا ہے کہ تقدیر شکن قوت باقی ہے ابھی اس میں، ناداں جسے کہتے ہیں تقدیر کا زندانی۔ یہ وہی چیز ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کی ایک تقدیر سے خدا ہی کی دوسری تقدیر کی طرف رخ کرنے سے تعبیر کیا تھا۔ تو کتاب التقدیر کا 7واں باب ختم ہوا۔